اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 21 جو ہے وہ کل آپ نے سورہ عنکبوت پڑھی تھی، مکڑی اور مکڑی کا جالا، کتنا کمزور گھر ہے، اللہ نے اس کی مثال دی ہے۔ تو جن لوگوں کے عقائد صحیح نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مکڑی کے جالے کی طرح کہا ہے کہ وہ بھی اس کی کوئی حیثیت یا کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ میں اکثر ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ اندھیرا جو ہوتا ہے نا، اندھیرا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ فرماتا ہے حق آ کے رہتا ہے، باطل جا کے رہتا ہے، اور باطل نے جانا ہی ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن باطل جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں، اندھیرا جو ہوتا ہے نا، اندھیرا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ اتنی بڑی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، تو یہاں پر گپ اندھیرا ہو جائے، بالکل لائٹ چلی جائے اور گپ اندھیرا ہو جائے، آپ ماچس کی ایک تیلی جلائیں نا، ماچس کی تیلی بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اس روشنی کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ سارا اندھیرا بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہے کمرے میں، گھر میں اندازہ کوشش کرنا، یہ تجربہ کرنا کہ اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار اب بالکل کوئی اپنا ہاتھ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کدھر ہے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اس میں چھوٹی سی آپ تیلی جلائیں نا تو اندھیرا بھاگ جاتا ہے۔ یہی مثال ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جھوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، باطل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کفر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے کہ وہ جس طرح نہ گرمی سے اپنے آپ کو مکڑی بچا سکتی ہے اس گھر کے اندر، نہ سردی سے بچا سکتی ہے، تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو وہ اس کا گھر جا کے پڑتا ہے، حالانکہ بڑی محنت کے بعد وہ اسے بنتی اور تنتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب جو پارہ نمبر 21 ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے حوالے سے آیہ مبارکہ جو بیان فرمائی ہے، یہی سورہ عنکبوت ہی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب اکثر لوگ نا یہ سوال کرتے ہیں کہ فلانا بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن وہ بے حیائی نہیں چھوڑ رہا، فلانا بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا۔ اکثر جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا حاجی اور نمازی، ان کا جو وار ہوتا ہے نا، یہ بالکل بڑا پکا وار ہوتا ہے۔ جو حاجی صاحب ہوتے ہیں یا جو نمازی، بہت نمازی بندہ بھی ہو، وہ لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں کہ یار یہ 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن وہ ایسا کوئی جناب کلل کرتا ہے، کوئی ایسا مطلب الٹ کرتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے، کہتے ہیں یار یہ نماز بھی پڑھتا اور اس کے کام دیکھے۔ اب اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں بندہ نماز بھی نہیں چھوڑتا، جھوٹ بھی نہیں چھوڑتا، دکاندار ہے تو وہ دکانداری کے اندر 2 نمبری نہیں چھوڑتا، لیکن نماز بھی وہ 5 وقت کی پڑھتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، نماز بری باتوں سے بھی روکتی ہے۔ اب یہاں پر 2 باتیں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو کیا نماز اس کو نہیں روکتی بے حیائی سے؟ کیا نماز اس کو برائی سے نہیں روکتی؟ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ تو قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برائی سے بھی روکتی ہے، لیکن ایک بندہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی برائی سے نہیں بچتا، بے حیائی سے نہیں بچتا۔ تو اب 2 باتیں ہیں کہ یا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ نے قرآن کے اندر جو اصول بیان فرمایا ہے وہ اصول صحیح نہیں ہے، یا پھر جو ہے وہ نماز کے اندر نعوذ باللہ ایسی کوئی بات ہے کہ اس بندے کے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ تو اب یہاں پر نا یہ لوگ اس بارے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار بندہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر بھی یہ غلط کام کیوں نہیں چھوڑتا۔ تو اس کی میں آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑی تفصیلاً بات بتا کے انشاءاللہ آگے مختصری کریں گے۔ نماز قرآن کے اندر ہم کہتے ہیں کہ کم از کم 700 مقامات ایسے ہیں کہ جن کے اندر نماز کا اشارتاً یا صراحتاً اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ 700 کے قریب مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے نماز کے بارے، کہیں پر بھی قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ جہاں پر بھی اللہ نماز کے بارے میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ عربی کے اندر قرأ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ اگر نماز پڑھنا مقصد ہوتا تو اللہ فرماتا اقرؤوا الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن اللہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں فرماتا، اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنا اور ہوتا ہے، نماز قائم کرنا اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، میں مثال دے کے، ایک آدمی مدرسے میں پڑھا ہے، اس نے علم پڑھا ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے، مفتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پڑھ کے جو ہے وہ مطلب نہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، نہ وہ ٹوپی پہنتا ہے، نہ عام لوگوں کی طرح جو ہے وہ ایک زندگی گزار رہا ہے۔
آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ پڑھا ضرور ہے لیکن پڑھ کے اس کو قائم نہیں رکھ سکا، جو علم اس نے حاصل کیا ہے اس علم کو یہ پڑھ کے اس پہ قائم نہیں رہ سکا، اس نے اپنی حالت اس طرح نہیں بنائی، یہ اس طریقے کے اوپر نہیں چل سکا۔ اب ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے قائم کرنا۔ ہم یہاں پر جو آتے ہیں نا، یہاں پر آ کے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ جو ہم سبحانک اللہ سے لے کر جو ہے وہ دعا تک، ربی جعلنی تک جو ہے یہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز پڑھنا جو ہے یہ اللہ کا مطالبہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، اللہ فرماتا ہے اگر نماز پڑھ لی ہے تو اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب ایک بندہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر میں نماز پڑھ کے باہر جا کے جھوٹ بولوں گا تو میری نماز ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح میں اگر نماز پڑھ کے باہر نکلوں گا اور باہر نکل کے میں کسی کے ساتھ جھوٹ بولوں گا، کوئی بے ایمانی کروں گا، کوئی فراڈ کروں گا، کوئی دھوکہ کروں گا، تو جو مسجد کے اندر میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، میرے اس جھوٹ، بے حیائی اور برائی کی وجہ سے وہ میری نماز ضائع ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی تو پھر اس نماز کو پڑھنے کے بعد اسے قائم بھی رکھو۔ پھر تمہارے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ یار اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے بے حیائی سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں امام مسجد ہوں، اب ٹوپی پہننا یہ ہر بندے کے لیے اگر سنت ہے تو سنت تو سب کے لیے ہے نا، صرف مولویوں کے تو یہ نہیں ہے۔ اب یہ داڑھی رکھنا یہ صرف مولویوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو ہر حضور کا جو کلمہ پڑھنے والا امتی ہے، یہ ہر اس بندے کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر نعوذ باللہ میں یہاں پر جناب داڑھی بھی نہ رکھوں، ٹوپی بھی اتار کے باہر گلی کے اندر جناب سگریٹ لگا کے جو ہے وہ میں سگریٹ پینا شروع کر دوں، آپ کہیں گے یار آپ خود سگریٹ پی رہے ہیں، اور کہیں گے دیکھیں جی یہ مفتی صاحب سگریٹ پی رہے ہیں، آپ کہیں گے دیکھیں جی یہ مفتی صاحب جناب ہم نے ان کو اتوار بازار دیکھا، ادھر دیکھا سر پہ ٹوپی نہیں تھی، یہ ننگے سر پھر رہے تھے۔ کیا سگریٹ پینا اگر اسلام میرے لیے ہے تو آپ کے لیے بھی تو ہے؟ آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو مجھے آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ یہ سگریٹ نہ پئیں؟ آپ خود ٹوپی کے بغیر گھوم رہے ہیں تو مجھے آپ کیوں کہتے ہیں کہ یار آپ نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی؟ اس لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا مقام اور ہے، آپ کا مقام اور ہے۔ اللہ نے آپ کو جس مقام کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سر پہ ٹوپی بھی رکھیں، اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس طرح عام سر عام سگریٹ نسوار جو ہے اس سے پرہیز کریں۔ اب جس مقام کے اوپر اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس مقام کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنا سٹیٹس رکھیں۔ یہی بات ہے نا۔ اب ایک جو نمازی ہوتا ہے نا، نمازی کا بھی ایک سٹیٹس ہوتا ہے، نمازی کا بھی ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ جو بندہ مسجد کے اندر آتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس نمازی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ میرے اوپر کتنا مہربان ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ مجھے اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے اور اللہ مجھے اپنے سامنے سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ یار اگر میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا، بے ایمانی کی تو اللہ میری وہ نمازیں ضائع کر دے گا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو۔ میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، اب پڑھنے کے بعد اس نماز کو قائم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمازی بندہ جب جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے تو اس کی نمازیں ضائع کر دی جاتی ہیں، اس لیے کہ جھوٹ اور بے ایمانی اور بے حیائی نماز ان سے روکتی ہے۔ اگر کسی بندے کو ان چیزوں سے نماز نہیں روکتی تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں صرف نماز پڑھتا ہوں، میں نماز قائم نہیں کرتا، اللہ میری نمازوں کو قائم نہیں رکھتا، بلکہ اگر میری نمازیں قائم ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے بے حیائی سے بھی بچاتا اور اللہ تعالیٰ مجھے برائی سے بھی بچاتا۔ اس لیے اللہ اگر آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ کے اندر سجدہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ نہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ رب جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے دنیاوی دولت نہیں چھینتا۔ یہ نہیں کہ آپ کی گاڑی جو ایکسیڈنٹ ہو گئی، آپ کی دولت ضائع ہو گئی، آپ کا کوئی مالی نقصان ہو گیا، آپ کہیں جی اس پہ اللہ بڑا ناراض ہے۔ اللہ ناراض جب ہوتا ہے تو بندے سے دنیاوی دولت نہیں چھینتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اس بندے کو اپنے در سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اپنے گھر سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس سے قرآن کریم کی تلاوت واپس لے لیتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی
دنیاوی نقصان کے اندر نہیں ہے، دنیاوی نقصان آزمائش ہے، انبیاء پہ بھی آتی رہی، بڑے بڑے رسولوں پہ آتی رہی، بیماری کی شکل میں، اولاد جو ہے وہ دنیا سے ان کی فوتگی کی صورت میں، ان کا ظاہری مال نقصان ہونے کی صورت میں، یہ اللہ کے نبیوں پہ بھی یہ آزمائش آتی رہی، اللہ کے رسولوں پہ بھی یہ آزمائش آتی رہی، لیکن ذکر اللہ نے اپنے رسولوں سے نہیں لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی کس حالت کے اندر ہیں، لیکن اس حالت کے اندر بھی حضرت ایوب نے نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کن کن آزمائشوں سے گزرے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر اور شکر اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ ترک نہیں فرمایا۔ اس لیے یہ بات بالکل پکی رکھے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، مسجد کی طرف اس کا میلان ہے، مسجد کی طرف اس کا رجحان ہے، تو پھر آپ یہ بالکل یقین رکھیں کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے۔ اگر کسی بندے کو اللہ نے بڑی دولت، ہم کہتے ہیں نا یار اللہ کی یاد میں ہے جی، وہ بندہ بڑا اللہ کی یاد میں، کیوں جی بڑی مال ہے، بڑی دولت ہے، اتنے گھریں گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کی یاد میں وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نماز پہ آ جائے، اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے، اللہ کے گھر کی طرف آ جائے، بے شک اس کے گھر کے اندر کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہ ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ کی یاد میں وہ ہوتا ہے کہ جس کو دنیاوی طور پر شاید کوئی چیز میسر نہ ہو، لیکن اللہ کا قرب اگر اس سے مل گیا ہے، اللہ کا ذکر اس سے مل گیا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اس کو مل گئی ہے، تو وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کی یاد کے اندر میں ہوں اور اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اب نماز جو ہے یہ بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ضرور ہیں لیکن پڑھنے کے بعد اس نماز کے اوپر قائم نہیں رہتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو بیان کرتا ہے کہ میرا محبوب نبی امی تھا، امی لقب، امی اسے کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ اللہ کے نبی کسی کے سامنے بیٹھ کے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے آپ کو سکھایا، کیا سکھایا؟ قرآن۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر نہ فرمایا ہو، اور قرآن سارے کا سارا قلب مصطفیٰ کے اندر رکھ دیا۔ پڑھانے والا رحمان رب ہے، پڑھنے والا مصطفیٰ ہے، اور جو پڑھایا جا رہا ہے وہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ اب مولوی کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے، کوئی ایسی غیب کی خبر ہے جو قرآن میں نہ ہو، کوئی ایسی پوشیدہ راز کی بات ہے جو قرآن کے اندر نہ ہو۔ اللہ کے بندو، یہ قرآن تو سارے کا سارا قلب مصطفیٰ کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے۔ علم میں کمی تب رہتی ہے جب پڑھانے والے کا علم ناقص ہو، علم میں کمی تب رہتی ہے جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے وہ کمزور ناقص ہو، علم میں کمی تب رہتی ہے جب پڑھنے والا ناقص ہو، نعوذ باللہ، پڑھانے والا رب ہو، پڑھائی جانے والی کتاب قرآن ہو، پڑھنے والا مصطفیٰ ہو، تو پھر اس علم کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مصطفیٰ کو اللہ نے علم نہیں عطا فرمایا؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ کی طاقت کا نہیں پتہ، قرآن کے علم کا نہیں پتہ، اور مصطفیٰ کے مقام کا نہیں پتہ۔ بات یہیں پہ آگے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ او جاہلو، تمہیں کیا پتہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ امی لقب ہے، اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ قرآن کا معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ جس نبی کو میں نے ایسی کتاب عطا فرمائی ہے کہ یہ پڑھے لکھے ہو کر بھی اس قرآن کی مثل ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ یہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں علم کے، لیکن میرا مصطفیٰ جس قرآن کو لے کر ان کے اندر آیا ہے، یہ اس قرآن جیسی ایک آیت بنانے سے بھی قاصر ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ امی لقب ہے، یہ پڑھا نہیں، اس کے پاس علم نہیں۔ اب دوسری جو ہے یہ سورۃ العنکبوت ہی چل رہی، دوسری سورۃ الروم ہے۔ سورہ روم جو ہے نا، اس میں رومیوں اذا غلبت الروم، کس طرح آیت شروع ہوتی ہے؟ غلبت الروم، کہ رومیوں کو غلبہ دے دیا جائے گا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو رومی تھے نا، رومی جو ہے یہ خدا پرست تھے، اور جو ایرانی تھے یہ آتش پرست تھے، آگ کے پجاری تھے۔ جب قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی نا کہ غلبت الروم ہو، کہ رومیوں کو غلبہ دے دیا جائے گا، تو جو مشرکین تھے نا وہ ہنسنے شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جو ایرانی تھے، ایرانیوں نے رومیوں پر مکمل طور پر غلبہ حاصل کیا تھا، اور جو ایرانی تھے یہ اس وقت طاقتیں ہی دو تھی، ایران تھا یا روم تھا، کیسر ایران اور کسرا ایران اور کیسر روم، دو ہی اسٹیٹ سپر پاورز تھی، لیکن طاقت کے اندر جو تھے نا وہ ایرانی تھے۔ کسرا ایران جو تھا، ایران جو ہے وہ طاقت کے اندر تھا۔ قرآن کریم نے جب یہ آیت نازل فرمائی نا کہ غلبت الروم ہو، کہ رومیوں کو غلبہ مل جائے گا،
تو مشرکین بڑا تماشا لگایا، مشرکین نے کہنے لگے یار یہ قرآن ہم کہتے تھے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، ایسے ہی نعوذ باللہ کہ یہ نبی جو ہے کہ ایسے ہی دیوانہ آدمی ہے، اب یہ جو قرآن کے اندر آیا ہے کہ رومیوں کو اللہ غلبہ دے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ رومی غالب آ جائے؟ جس طرح اللہ معاف کرے اگر اس وقت کوئی کہے کہ پاکستان امریکہ پہ قبضہ کر لے گا تو کوئی ماننے والی بات ہے؟ نہیں نہ ماننے والی بات، بظاہر حالات ہی نہیں ہے، ہم نے ان کا قرض دینا ہے، ہم نے ان کے پیسے دینے ہیں، ہمارا مقام ان کا مقام دنیاوی مادیت کے لحاظ سے کتنے ہم پیچھے۔ یہی حال اس وقت رومیوں کا اور ایرانیوں کا تھا۔ رومی جو ہے وہ بالکل پسے ہوئے تھے، اور جو ہرقل بادشاہ تھا نا، اس نے رومیوں کا جو بادشاہ تھا ہرقل، وہ زوال پذیر ہو چکا تھا، بالکل یہ کسی لحاظ سے بھی گنجائش نہیں تھی کہ روم دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہوگا۔ قرآن کریم کی یہ جب صورت نازل ہوئی نا، سورہ روم، جس کے اندر رومیوں کے غلبے کی بات ہوئی، تو مشرکین جو ہے نا وہ بڑے ہنسنا شروع ہو گئے، انہوں نے جناب مذاق بنا دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے جی، اب یہ ان کا قرآن ہم کہتے تھے نا قصے کہانیاں، یہ سب جھوٹ ہے، افتراء ہے، اب یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا کہ غلبت الروم، کہ رومیوں کو غلبہ مل جائے گا، دیکھو جناب یہ ایک نیا جو ہے نا ان کی کتاب کے اندر ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو مذاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ قرآن کریم کی اس پیشن گوئی کو ثابت فرمایا، اور اس صورت کے نازل ہونے کے 9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو غلبہ دیا اور ایرانیوں کو شکست ہوئی، اور پھر رومی جو ہے وہ غالب آ گئے اور ایرانی مغلوب ہو گئے۔ پھر اس وقت مشرکین جو ہے وہ منہ چھپاتے پھریں کہ دیکھیں جی یہ تو قرآن کے اندر جو صورت آئی تھی، کئی لوگ جو ہے وہ صرف اس چیز کو دیکھ کر کہ اللہ کا قرآن یہ سچا قرآن ہے، آج سے 9 سال پہلے جس بشارت کا اس نے اعلان فرمایا تھا وہ سچ ثابت ہو گئی ہے، کئی لوگوں نے صرف روم کے غلبے کو دیکھ کر قرآن پہ ایمان لے کے آئے اور محمد عربی کا انہوں نے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہاں پر اور بہت ساری چیزیں، لیکن اس کے بعد جو اگلی صورت ہے وہ سورۃ اللقمان ہے۔ لقمان اللہ کے نبی نہیں تھے، ایک بہت بڑے دانا اور حکیم آدمی تھے۔ کہیں انشاءاللہ اگر کوئی یہ درس کا سلسلہ بعد میں کہیں رکھیں گے ترتیب سے، کوئی اللہ تعالیٰ بہتری بنائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ قصص القرآن اور یہ جو قرآن کے اندر اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے، یہ میں آپ کو ایک ایک کر کے زندگی نے وفا کی تو یہ میں بالکل اس کا میں آپ کو عالم بنا دوں گا انشاءاللہ۔ حضرت لقمان جو ہے وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، کہ اللہ نے ان کو حکمت بڑی دی تھی، دانائی بڑی دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے لحاظ سے بہت بڑا مقام جو ہے وہ حضرت لقمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت لقمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی دانائی اور حکمت اور اللہ کی ایسی جو ہے وہ شان ان کو نصیب ہوئی تھی کہ اللہ نے ان کو بہت کمال عطا فرمایا تھا۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جس کے نام پر قرآن کے اندر سورت ہو اور جس کی دانائی اور حکمت اور عقل مندی کو قرآن کے اندر بیان کیا جائے، اس کی دانائی، حکمت اور عقل مندی کو کون بندہ بیان کر سکتا ہے؟ آپ نے، میں صرف حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی جس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے، وہ وصیتیں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ میں بیان کروں گا۔ میں نے ایک جمعے کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ ہر باپ اپنی اولاد کو گھر میں بٹھا کر سورہ لقمان ضرور پڑھائے، ضرور۔ سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی۔ ہر باپ جو ہے نا وہ اپنے بیٹوں کو، اگر باپ پڑھا لکھا نہیں تو 10-15 ہزار پہ کسی مولوی کو بلا کے گھر میں بیٹوں کو بٹھا کے ضرور سورہ لقمان بچوں کو پڑھاؤ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں سے اس لیے آپ نے ایک کیل ٹھونکنی ہو تو آپ کہتے جی پیسے دو، تو مولوی ایسے ہی چلا جاتا ہے، وقت کے پیسے لیتا ہے نا، وہ وقت کے پیسے لیتا ہے، وہ جو وقت دیتا ہے۔ نہیں، انہوں نے یہ مفت کام کیا ہے، انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، 1 روپیہ نہیں لیا۔ یہ گھر بلائیں گے تو میں ویسے ہی چلا جاؤں گا، ان سے پیسے نہیں لوں گا، آپ سے بھی نہیں لوں گا۔ اور ہم جو پیسے لیتے ہیں نا وہ ٹائم کے لیتے ہیں، باتوں کے نہیں لیتے، سمجھ آ گئی ہے؟ جو ہم ٹائم دیتے ہیں نا لوگوں کو، ٹائم کے پیسے لیتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ آپ اپنے بیٹوں کو ادھر ہی بھیج دیا کریں، میں بتا دیا کروں گا، لیکن ہر باپ اپنے بیٹوں اولاد کو یہ سورہ لقمان جو ہے نا وہ ضرور بتائے۔ سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو پہلی وصیت کیا فرمائی؟ یہ فرمائی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کا انجام تباہ کن ہے۔ اس کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں سے کہا۔ کیا ہم اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں؟ ویسے آج تک آپ نے یا میں نے کبھی بیٹوں کو بٹھا کے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا؟ ہم نے مولوی کے رحم و کرم پہ بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، مولوی جو مرضی بتاتا رہے، ہاتھ ایسے کر کے نماز پڑھنے ہیں،
ایسے جناب وہ کہ نماز پڑھنا ہے، ایسے ہو کے پڑھنا ہے۔ ہم نے بچوں کو مولوی کے رحم و کرم پہ چھوڑا، مولوی جدھر مرضی لے کے جائے، اندھوں کی طرح مولوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، مولوی جدھر جا رہا ہے ہم بھی پیچھے جا رہے ہیں اندھوں کی طرح۔ ایسے بچوں کو مولوی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھوا دیتے نا۔ کبھی کسی باپ نے اپنی اولاد کو یہ بٹھا کے کہا ہے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بیٹا اللہ کو اپنا رب ماننا، اللہ کو ہی اپنا معبود ماننا؟ نہیں بتاتے نا، ہم اپنی اولاد کو نہیں بتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں دوسری وصیت یہ کی اپنے بیٹوں کو آخرت کے بارے میں، جو آج میرا موضوع تھا، توحید کے بعد آخرت۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹا گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس گناہ سے بچنا، کیونکہ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ اپنے بیٹوں سے کہا گناہ جہاں کرو گے، جتنا کرو گے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا، اور کیسی پوشیدہ جگہ پر کیوں نہ کیا گیا ہو، اللہ اسے قیامت کے دن لے آئے گا۔ گناہ تم چھپ کے بھی کرو گے نا، قیامت کے دن اللہ تمہارا گناہ لے کے آئے گا۔ مولوی کا بتانا اور ہے، باپ کا بتانا اور ہے۔ بیٹا چوری نہیں کرنی، کوئی نہیں دیکھ رہا تو نہ صحیح، قیامت کے دن اللہ تیری چوری کو ظاہر کر دے گا۔ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، کوئی سمجھے نہ سمجھے، قیامت کے دن تیرا جھوٹ ظاہر کر دیا جائے گا۔ یہ دوسری وصیت حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو کی کہ قیامت کا خوف رکھو اور بچو قیامت کے خوف سے، اپنی دنیا کو بہتر بناؤ۔ تیسری وصیت یہ فرمائی کہ اللہ کی طرف توجہ کے بارے میں فرمائی، اللہ کی طرف توجہ کی کئی صورتیں بیان فرمائی۔ اپنے بیٹوں سے کہا اللہ کی طرف ہی توجہ رکھو۔ پہلی صورت، نماز کامل طریقے سے ادا کرو۔ دوسرا، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دو۔ بچوں نماز خود بھی قائم کرو اور لوگوں کو ہر خیر اور بھلائی کی طرف بلاتے رہو۔ ہر شر سے منع کرو، جہاں دیکھو کوئی برا کام کر رہا اسے منع کرو، اور مصائب اور ابتلا پر صبر کرو۔ کوئی مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر اور شکر کرو۔ چوتھی وصیت یہ فرمائی کہ اپنے آپ کو تکبر اور فخر سے بچاؤ، تکبر نہ کرو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر۔ شیطان کو کیوں مار پڑی تھی؟ انا خیر منہ، تکبر آیا تھا نا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو جتنا بڑا ہے نا، ایسے کوئی جگہ اس نے نہیں چھوڑی تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا راندہ درگاہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ تیرے اندر تکبر ہو گیا۔ چونکہ تکبر کرنا یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ کوئی اور متکبر ہو جائے، چونکہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، کون اللہ کے اس جو وصف ہے اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے؟ اس لیے تکبر اور فخر سے اپنے بچوں کو منع فرمایا۔ پانچویں وصیت، اپنے بیٹوں کو اخلاق کریمہ کی طرف متوجہ کیا۔ فرمایا یعنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ جو چال ہے نا، اس کے اندر بڑا تحمل مزاجی میانہ روی، اس کو اختیار کرو، اور بولتے وقت اپنی آواز دھیمی رکھو۔ جب گفتگو کرو تو گفتگو کے آداب بھی اپنے بچوں کو حضرت لقمان علیہ السلام نے سکھائے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ اس کی جو آیت نمبر 15 ہے، اس میں ایمان والوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو مومنین ہیں جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت سننے کے بعد سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ سجدہ کا نام دیا گیا ہے۔ سورہ سجدہ کے بعد سورۃ الاحزاب ہے۔ سورۃ الاحزاب، احزاب کہتے ہیں لشکر کو، مدینہ کے اوپر مختلف جماعتوں اور قبائل کا لشکر متحد ہو کے حملہ آور ہوا تھا 5 ہجری کے اندر، اسی لیے اس کو غزوہ احزاب کہا گیا۔ غزوہ احزاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک خاص شان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ نے اس غزوے کے اندر فتح عطا فرمائی، اور سارے جتنے بھی وہاں پر لشکر تھے ان کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہاں پر اللہ نے ایک بڑا قابل جو ہے نا وہ پیارا نکتہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہیں بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ ہم مسجدوں کے اندر نا یا رسول اللہ لکھا ہو تو لوگ کہتے ہو یہ صحیح نہیں ہے، کیا لکھے جی یا محمد؟ قرآن کے اندر یا ایھا الرسول یہ لکھا ہوا ہے، یا ایھا النبی لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کے اندر کہیں بھی اللہ نے محمد کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، اس لیے کہ محمد حضور کا نام ہے۔ باقی جتنے ہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، مبشرن نذیرن داعین، جتنے بھی ہیں یہ حضور کے وصف ہیں، صفتیں ہیں۔ اللہ نے جہاں پر بھی قرآن کے اندر اپنے نبی کو پکارا ہے وہ وصف کے ساتھ پکارا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المدثر۔ اللہ نے جہاں پر یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، جہاں پر بھی پکارا ہے
کہیں بھی قرآن میں یا محمد و کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ یا آدم و کہہ کے پکارا ہے، یا موسیٰ کہہ کے پکارا ہے، یا عیسیٰ کہہ کے پکارا ہے، یا زکریا کہہ کے پکارا ہے۔ لیکن جب اپنے محبوب نبی کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یاسین طٰہٰ والضحیٰ واللیل، اللہ نے اپنے نبی کو القابات دے کر ہی پکارا۔